اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دنیا بھر میں رہنے والے ARYQ TV دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں رئیس احمد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے اور ہمیشہ خوشیوں سے نوازے اور دین کے قریب کرے کہ آپ ARYQ TV کے ساتھ منسلک رہتے ہیں۔ ظاہر ہے جتنے ہمارے سنجیدہ ناظرین ہیں جو اپنی اصلاح چاہتے ہیں، معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں اور ہر قدم رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں دینی حوالے سے، وہ ARYQ TV سے منسلک نظر آتے ہیں۔ اسی لیے میں نے دعائیہ کلمات عرض کیے کہ پوری دنیا میں الحمدللہ اس چینل کو انتہائی توجہ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اور وہ ناظرین دیکھتے ہیں جو واقعتاً سیریسلی اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھتے ہیں کہ ہمیں دینی طور پر کتنا مستعد ہونا ہے، دینی تعلیمات کے حوالے سے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ ناظرین محترم، کسی بھی معاشرے کی عکاسی اور اس کے خد و خال اگر دیکھنے ہوں تو اس معاشرے کی رسومات کو دیکھا جاتا ہے، مذہبی رسومات۔ اور ہم جب مذہب کہتے ہیں تو یہاں ہماری مراد مذہب اسلام ہوتی ہے کہ آیا مذہب اسلام کی جو رسومات ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے ذریعے ہمارے معاشرے کی کس انداز کی عکاسی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے رسومات میں اگر دیگر مذاہب میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جس میں غیر اخلاقی چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن مذہبی طور پر جو ہمارا مذہبی اسلامی ورثہ ہے یا جو ہمارا اسلامی ثقافتی ورثہ جسے کہیں، اگر ہم اس کی طرف نظر ڈالیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ صرف تعلیمات اور ان پر حکم نہیں بلکہ لوگوں کی ایک دلجوئی کے بھی اسباب ہیں، اس میں خوشی کا بھی تصور ہے، اس میں بہت سی ایکٹیویٹیز بھی نظر آتی ہیں، اس میں انسان کی سکلز نظر آتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے آج مذہبی رسومات کے حوالے سے کہ وہ کیا کیا ہیں اور کس انداز میں اسلامی معاشرے میں وہ موجود نظر آتی ہیں اور اس کی بہترین مثالیں کیا کیا ہیں۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، میں نے چونکہ ابتدائیہ میں یہ عرض کیا کہ مذہبی رسومات سے مراد مذہب اسلام کی رسومات، تو ہمارے ہاں بزرگان دین کے جو اعراس ہیں اس کو انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اس میں وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو غیر شرعی ہو، یعنی کہ تلاوت کلام الرحمن ہے یا نعت رسول مقبول ہے، ختم شریف ہے یا لنگر کھلانا، صلاۃ و سلام اور دیگر چیزیں، حلقہ ذکر وغیرہ۔ کیا آپ فرمائیے گا اس پر کس طرح روشنی ڈالیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ رئیس بھائی، بڑا ہی اہم موضوع ہے اور ہمیں اس پر قرآن و حدیث کے مطابق اور اعتدال کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ دیکھیں، عرس کے معنی پر آپ جائیں تو عرس کا معنی ہے شادی۔ اسی لیے عرب میں آج بھی عروس دلہا کو کہا جاتا ہے اور عروسہ دلہن کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم عرس مبارک اس لیے کہتے ہیں کہ عام بندے کا مرنا تو مرنا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا مقرب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اس دنیا سے انتقال کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ اس کا وصال ہو رہا ہے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال فرما رہے ہیں تو آپ کی زوجہ نے کہا، یہ بڑے غور طلب الفاظ ہیں، واہ حزنا، ہائے افسوس، بلال دنیا سے جا رہا ہے۔ آگے سے وہ اسی عالم میں کہتے ہیں، نا نا نا، واہ تربا، آج تو خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج محبوب سے ملاقات کا دن ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کا ولی چونکہ اپنی وفات کے دن یہاں سے رخصت ہو کر گویا کہ وصال اللہ کی طرف جاتا ہے، اس لیے ہم عرس کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ کا ولی ہے تو قبر میں یا اس کے مزار میں جب سوالات اور جوابات ہوتے ہیں تو فرشتوں نے کہا ہوگا نا، فرشتے کہتے ہیں نا کہ نم کنومت العروس، اب سو جا آرام سے، جس سے دلہن دلہا کے انتظار میں سوتی ہے۔ وہ سونا خوشیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اس انتظار کی بھی لذت۔ ہم اسی لیے
بزرگوں کی وفات کے دن کو عرس کا دن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات واضح ہو گئی۔ اچھا، اس میں قبروں پر یعنی کسی اللہ کے ولی کے مزار پر حاضری دی جاتی ہے، تو اس کو دیکھا جائے تو باقاعدہ حدیث پاک میں ہے، ابن ابی شیبہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاتی قبور الشہداء، کان یاتی قبور الشہداء، فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر حاضری دیتے تھے علی رأس کل حول، ہر سال کے آخر میں، ہر سال کے آخر میں، ہر سال کے سرے میں، تو ثابت ہو گیا۔ اور باقاعدہ تفسیر کبیر اور در منصور میں یہی الفاظ ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام یہ بھی پڑھا کرتے تھے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم پر سلامتی ہو جو تم نے صبر کیا، اور کیا یہ اچھا گھر تمہیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب اچھا، اس کے علاوہ ہر بدھ کے روز اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر تشریف لے جانا، اور آج بھی راستے میں مسجد استراحہ بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر آقا آرام فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بقیع شریف جانا اور وہاں پر السلام علیکم یا اہل القبور یغفر یا اہل البقیع الغرقد یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفون ونحن بالاثر، یہ دعا کرنا، اور پھر شب برات میں جا کر دعائیں مانگنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قبروں پر جانا یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلوں کو نرم بھی کرتی ہے اور آخرت کی یاد بھی دلاتی ہے۔ وہ زمانہ اور تھا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، لیکن اب تم جایا کرو۔ اور اس کے بعد یہ الفاظ فرمائے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، تو جانا چاہیے۔ اب عرس کے اجزاء ترکیبی کو دیکھا جائے تو قرآن کی تلاوت ہے، حمد الہی ہے، نعت خوانی حضور نبی کریم علیہ السلام کی نعت پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، صاحب عرس کے مناقب بیان کی جاتی ہے شریعت مطالعہ کے حدود کے اندر۔ تو یہ اجزاء ترکیب یعنی اجتماعی حوالے سے دیکھا جائے تو اگرچہ صحابہ کے دور میں اجتماعیت کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اجزاء ترکیبی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صحابہ کے دور میں حمد نہیں تھی، صحابہ کے دور میں نعت شریف نہیں تھی، صحابہ کے دور میں قرآن پڑھنا نہیں تھا، صحابہ کے دور میں اللہ کا ذکر نہیں تھا، حلقہ ذکر نہیں تھا، یہ تمام چیزیں تھیں۔ تو اجزاء ترکیبی کے حوالے سے یہ تمام چیزیں دور صحابہ اکرام علیہم رضوان میں موجود تھیں۔ اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ یہاں تک یہ فرمایا کہ جو قبر پر حاضری دیتے تھے نا، اس کے بعد خلفائے راشدین بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع میں یہی عمل فرمایا کرتے کہ سال کے سرے میں وہاں جا کر حاضری دیا کرتے۔ اچھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی عزیزیہ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگرچہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا یہ، لیکن یہ اچھا عمل ہے اور اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، رشید احمد گنگوہی صاحب اور اسی طرح اشرف علی تھانوی صاحب کے، ان کے پیر ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ہفت مسئلے میں اس بات کی وضاحت فرمائی، بلکہ کہا کہ بھئی کرنا چاہیے، اور اپنا عمل بھی بیان کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت سے، حلقہ ذکر سے، یا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت پڑھنے سے میں کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ اس میں خرابیاں ہیں، یہ تو بھائی مسجد میں کوئی شراب پی کر آئے تو شرابی کو باہر نکالا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں خانہ کعبہ میں بت نصب تھے تو وہاں کیا طواف نہیں ہوتا تھا؟ جب مسلمانوں کو قوت ملی تو بت ہٹا دیے گئے، صفا مروہ میں بت تھے لیکن کیا وہاں سعی چھوڑ دی گئی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، موقع ملنے پر ان خرافات کو دور کرنا چاہیے، لیکن اصل چیز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ بہت اچھی بات روایات کے ساتھ اور ان تمام مذہبی رسومات، مذہبی اور سماجی رسومات کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، کسی بھی مملکت کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے وہ دن بڑا یادگار دن ہوتا ہے جس دن اسے آزادی ملتی ہے، جس دن اس کا قیام ہوتا ہے، جس دن اس کا ایک طریقے سے جنم دن ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، تو اس کو بڑے ہی شاندار انداز میں، جوش و خروش کے ساتھ، بڑے عالی شان انداز میں منایا جاتا ہے۔ یہ دنیا بھر میں روایت کیا فرمائے گا اس رسم کے حوالے سے کہ جو دنیا بھر میں ہر ملک میں منائی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیز بھائی، سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اسلام نے انسان کی جو فطری تقاضے ہیں ان فطری تقاضوں کو ختم نہیں کیا، بلکہ فطری تقاضوں کی تہذیب فرمائی ہے، اور ہر وہ جمالیاتی حص
جس سے انسان خوش ہوتا ہے یا کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے اس کا رد نہیں کیا، بلکہ اس کے کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، بالکل، اور اس کے اندر بھی وہ ایلیمنٹ شامل کیا جو رب کی نافرمانی کے بجائے رب کے شکر ادا کرنے کا طریقہ اور ذریعہ بن جائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہم جا بجا دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، بالکل بالکل، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انعام عطا فرمائے تو اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ تو اگر کسی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نعمت اسے میسر آئی، اس نعمت کو بطور شکرانہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کی حمد و ثنا اور تحلیل کرنے کے لیے وہ دن مقرر کیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے ہر اس چیز کو منع کیا جو شریعت کے متصادم، توحید کے متصادم ہو۔ جو چیز توحید کے متصادم نہیں ہے، اس سے ٹکرا نہیں رہی ہے، شریعت کے ذریعے سے ٹکرا نہیں رہی، تو اسلام نے پھر اس کو منع بھی نہیں کیا، اس کو روکا بھی نہیں ہے، اس کو اس کی اصل کے مطابق لوگوں کو کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جتنی اقوام ہیں، اقوام عالم اگر اپنی آزادی کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس میں ان کا تاریخی جو پس منظر ہے وہ نمایاں اور واضح ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی جو آنے والی نسل ہے، اس نئی نسل کے پرانی نسل کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے اس آزادی یا جو بھی انعام انہیں میسر آئے اس کے لیے تحریک چلی ہوگی، اس میں قربانیاں پیش کی ہیں، ان کی قربانیاں کب یاد دلائی جائیں گی۔ تو وہ جو مخصوص ایام آتے ہیں انہیں جب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو باقاعدہ ان شہداء اور اس کے لیے قربانیاں پیش کرنے والوں کی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں، اور ایک نظریاتی ربط اور تعلق قائم ہو جاتا ہے نئی نسل اور پرانی نسل کا، اور اپنا ایک قومی جو دن ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کا مربوط ایک نظام قائم ہو جاتا ہے۔ جیسے الحمدللہ مملکت خداداد پاکستان کو ہم دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 14 اگست 1947 کو یہ مملکت خداداد پاکستان ایک آزاد ریاست کی شکل میں وجود میں آئی۔ تو الحمدللہ ہر سال 14 اگست بھی اور چونکہ 27ویں شب تھی رمضان کی، تو دونوں مرتبہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے قوم جو ہے وہ ملی یکجہتی کے ساتھ اس کو جشن آزادی کے دن کو مناتی ہے، اور پھر اس میں شہداء کو بھی یاد رکھا جاتا ہے، ان کی یادیں بھی تازہ کی جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی چیز شریعت سے متصادم نہ ہو تو اس دین اسلام نے اس کو روکا نہیں ہے، منانا چاہیے۔ نظریات بھی مضبوط ہوتے ہیں، روایت بھی مضبوط ہوتی ہے، ثقافت بھی مضبوط ہوتی ہے، اور شہداء کی یادگار بھی باقی رہتی ہے۔ کیا کہنا ہے، یعنی کہ ایک ایسا ضابطہ اخلاق دیا اسلام نے اور اسلامی احکامات نے کہ ہر چیز آپ کریں لیکن دائرۂ اخلاق میں رہتے ہوئے، اس سے کوئی تہذیبی طور پر اس میں کوئی کمی محسوس نہ ہو لوگوں کے سامنے، یعنی کہ آپ ایسے محسوس نہ ہو کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، بہت اعلیٰ اقدار کے ساتھ تمام رسومات کو ادا۔ اور جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ 1947 کے حوالے سے، اسی طرح 6 سپٹمبر کو بھی یوم دفاع پاکستان پر شہداء کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، پاک افواج کی، عوام کی اس حب الوطنی کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے تمام ہی ممالک میں جو ہے یہ رائج ہے، اور یہ تحدیث نعمت کے طور پر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تناظر میں ہر قوم جو ہے، اپنے مسلمان قوم جو ہے اپنی اپنی خوشی کا اظہار کیا کرتی ہے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ موضوع ہے جناب مذہبی اور سماجی رسومات، اور اس کے حوالے سے، اس کے ابتدائی حوالے سے بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے کلام فرمایا، اور پھر یہ کہ مختلف ممالک میں جس طرح خوشیاں منائی جاتی ہیں آزادی پر اور اس کا قیام پر، اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اور مختلف اقوام کے حوالے سے بات ہوئی۔ اچھا، بہت سی ایسی ہماری رسومات ہیں کہ جس میں دین کا ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے، یعنی مذہبی رسومات کی طرف بھی اس کا وہ، یعنی کہ رسم بسم اللہ ہو، رسم آمین ہو، اس کو بھی بہت اچھے انداز میں منایا جاتا ہے، اور بچوں کو ایک خوشی میسر آتی ہے۔ جناب ہمارے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی ہے، حضرت اس حوالے سے آپ کیا فرمائیے گا؟ اچھا، میں اس سے پہلے تھوڑا سا جو اس کے حوالے سے ہے تو وہ بات تھوڑی نامکمل رہ گئی، کیونکہ کچھ اعتراضات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جوابات دینا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک ہے کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد اقصی و مسجد حاضہ، کہ بھائی سفر کرنا 3 مساجد کے علاوہ جائز ہی نہیں ہے۔ اچھا، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری مسجد۔ تو اب وہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جب سفر کرنا جائز ہی نہیں ہے تو ان مساجد کے علاوہ تو مزارات کی طرف کیوں جاتے ہو؟ تو ہمارا یہ مؤدبانہ گزارش ہے اور عرض ہے کہ حضور والا یہ مطلقاً سفر کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر مطلقاً سفر کی بات ہوگی تو آپ پھر نوکری کے لیے جاتے ہو وہ بھی حرام ہے، بزنس کے لیے جاتے ہو وہ بھی حرام ہے، دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہو وہ بھی حرام ہے،
اور یہ تو تمام چیزیں صلہ رحمی کے زمرے میں آتی ہیں. اسی طریقے سے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہجرت کے لیے اللہ اس کے رسول کی خاطر سفر اختیار کرنا. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا سفر اختیار کرنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، یوسف علیہ السلام کے لیے یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں کو کہنا کہ فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ، جاؤ تلاش کرو میرے یوسف کو اور اس کے بھائی کو. ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طریقے سے حدیث پاک میں ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں ہے. تو میرے حضور جہاں بحق ہو تو شہید کے درجے میں. اسلام کو اتنا مشکل نہ بنائے. اسی لیے پھر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مولوی تو ہر کام سے منع کر رہے ہیں. اسلام کو اتنا مشکل نہ بنائے، اتنا مشکل نہیں ہے. ہر چیز کو حرام کے زمرے میں لے جانا بغیر سوچے سمجھے یہ اچھی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 مساجد کی تو فضیلت ہے، لیکن مثال کے طور پر آپ کے محلے میں ایک مسجد ہے، ایک مسجد دوسرے محلے میں ہے. آپ کہیں کہ یار اس مسجد میں نماز پڑھنا کم ثواب ہے اور اس مسجد میں زیادہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. تمام مساجد بھی برابر ہیں. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ چل کر جس میں جانا پڑے، یعنی کہ محلے کی مسجد دور ہے تو ثواب ہے، لیکن اگر آپ کے محلے میں مسجد ہے تو پھر وہیں نماز پڑھیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کی قسمت ہے کہ وہ دور ہے یا قریب ہے، لیکن محلے کی تو وہ پھر افضل ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ مساجد کے متعلق ہے کہ بھائی زیادہ ثواب کی نیت سے یہاں نہ جاؤ. وہ 3 مساجد ہیں، اس کے علاوہ تخصیص نہیں ہے. اچھا پھر کہا جاتا ہے ایک بڑا اعتراض، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر جگہ ہے بھائی. تو تم پکارو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو کہتا ہے میں قریب ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ ہے، لیکن یہ اولیاء اللہ جو ہے نا یہ اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں. تو اللہ کی رحمت بغیر دروازے سے داخل ہوئے نہیں ملے گی. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کہیں کہ ٹرین ہے نا، تو ٹرین کو حاصل کرنے کے لیے اسٹیشن پر جانا پڑتا ہے. آپ کو فلائٹ حاصل کرنی ہے تو آپ کو ایئرپورٹ جانا پڑے گا. آپ کہیں گے یہیں سے میں جہاز کو روک لوں، آپ کہیں گے میں کہیں پر بھی رک کر ٹرین گزر رہی ہے میں روک لوں سوار ہو جاؤں، نہیں، آپ کو جانا پڑے گا. تو یہ رحمت کے اسٹیشن ہے، یہاں پر آئے ان کے وسیلے سے دعا کریں تو انشاءاللہ. اس کی مثال سب سے بڑی یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام نبی ہو کر محراب مریم میں آئے اور بڑھاپے کے عالم میں وہاں دعا کی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. تو اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرمائی. اور یہ رہتی دنیا تک یہ سنت نبی ہے کہ جہاں اللہ کے ولیوں کا مقام ہو وہاں پر آ کر دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول فرمائے گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دین کو مشکل نہ بنائیں، ہر چیز کو ناجائز حرام بدعت اس طرح نہ کریں. تھوڑا سا سوچ سمجھ لیا کریں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے. ہاں جو خرافات ہوتی ہیں یا عورتیں وہاں پر جاتی ہیں یا وہاں پر کوئی گانا یا کوئی ناچ گانا، یہ بالکل حرام ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جہاں اچھی جگہوں پر حرام چیز آ جائے تو حرام چیز کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ مسجد کو بند کرنا چاہیے. اب آ جائیں رسم بسم اللہ کی طرف. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اس میں تو کوئی اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے. قرآن ہدی للناس ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میرا بچہ اس قرآن کو پڑھنے کی ابتدا کر رہا ہے. اچھا لوگ شادیوں کی خوشیاں مناتے ہیں، کتنی رسومات کرتے ہیں، اپنے بچے کی برتھ ڈے مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اس پر کوئی وہ نہیں ہوتا. جہاں پر وہ خوشیاں ہیں اس پر منع نہیں کیا جاتا کہ آپ شریعت مطالعہ کی حدود کے اندر کر لیجئے. تو یہ بھی اتنی بڑی خوشی ہے کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افتحوا علی صبیانکم، افتحوا علی صبیانکم اول کلمہ بلا الہ الا اللہ. اپنے بچوں کو سب سے پہلے جو کلمہ تمہیں سکھانا چاہیے نا، بابا کہتا ہے میرا نام لے، ماں کہتی نہیں میرا نام لے گا، ماما چاچا کہتا نہیں میرا نام لے گا. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، سب سے پہلے میرا نام لیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ فلاں گانا گائے گا. یہ استغفر اللہ. مسلمان کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس کا بیٹا یا اس کا بچہ یا اس کی بچی جب بولے لا الہ الا اللہ کی بولی بولے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے. اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جب سورہ بقرہ کو یاد کیا تھا تو آپ نے اس کی خوشی میں اونٹ ذبح کیا تھا اور آپ نے تقسیم فرمایا تھا. تو لہٰذا مشائخ میں یہ چیز ہے جی. تو مشائخ میں یہ بات ثابت ہے کہ جب 4 سال بچہ 4 سال 4 ماہ 10 دن کا ہو جائے تو اس کی رسم بسم اللہ کی جاتی ہے.
اس پر تمام علماء نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ یہ عمر کے آپ اس کا پابند ہے، تو فرمایا نہیں، جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو یہ سکھایا جائے، اور 5 سال کی عمر بھی ہو کچھ بھی ہو تو اس کو بٹھایا جائے، اس میں بسم اللہ کر لینی چاہیے۔ ہاں مشائخ کے یہاں یہ عمر انہوں نے ایک متعین کی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی رسم بسم اللہ کرے خوشی کی بات ہے، جو نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، کوئی مطلب اس نے واجب نہیں چھوڑا، کوئی سنت نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے نا، لیکن کرنے والوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ بری بات ہے۔ مفتی صاحب نے بہت اچھا جواز پیش کیا اور اس کے حوالہ بھی پیش کر دیا۔ اچھا جو نہیں کر پاتے وہ کسی قسم کی خفت محسوس نہ کریں کہ جناب ہم تو نہیں کر سکے، مفتی صاحب نے تو فرمایا تھا کر لینا اچھی بات ہے۔ ایک جملہ، تکلف ریاکاری میں اونچا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بہت اچھی بات۔ اور یہ چیز جو ہے نا ہمارے معاشرے میں جو ہے نا لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے چھوٹے پیمانے پہ کر دیا، اگر ہم نے گھر میں مٹھائی منگوا کر امام صاحب سے، کسی قاری صاحب سے بلا کر یا گھر کے کسی بزرگ سے بچے کو مطلب اس طرح سے آمین، رسم آمین کے طور پہ پھول پہنا دیے، اس پر بھی، لیکن یہ بہت بڑی بڑی تقریبات کا اللہ نے آپ کو دیا تو ضرور کریں۔ اچھا اب یہ جو سوال اب شامل ہو رہا ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے اور پوری دنیا میں رہنے والے تمام ناظرین کے لیے انتہائی اہم سوال ہے، اور وہ یہ کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سن ہجری میں تو چونکہ ماہ محرم الحرام سے آغاز ہوتا ہے تو اس میں تو ظاہر ہے ایک احترام کا مہینہ ہے، اس میں تو ممکن ہی نہیں ہوتا یہ، لیکن سن عیسوی کا جب آغاز ہوتا ہے، جنوری سے جب آغاز ہوتا ہے سال نو کا، اس پر بہت سیلیبریشن نظر آتی ہے، بہت سال نو کا آغاز بڑے ایسے انداز میں کیا جاتا ہے کہ جناب خوشیاں اور فائرنگ ہو رہی ہے اور پٹاخے ہو رہے ہیں اور لائٹنگ ہو رہی ہے اور جناب جشن منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے پوری دنیا کا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک جو ہمارا رویہ ہے، تو یہ جو رنگا رنگ تقریبات ہوتی ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ جیسے میں نے ابتداء عرض کی تھی کہ اسلام جو ہے وہ انسان کا فطری حسن ختم نہیں کرتا بلکہ اس کی تہذیب کرتا ہے، تو خوشی کا اظہار کرنا شریعت نے جو ہمیں طریقہ سکھایا، دیکھیں ہماری 2 عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو اس میں ہمیں کیا سکھایا کہ مزید عبادت کرنی ہے، عبادت کا اضافہ ہو گیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا جس نے خوشی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جو ہمارے وہاں جو سلسلہ نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی تقریب، خاص طور پہ چونکہ اب یہ ایام قریب آنے والے ہیں، اس میں جتنی ہم اللہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں در حقیقت یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں، یہ سارے حرام کام ہیں، موسیقی ہے یہ بھی حرام ہے، آتش بازی ہے یہ بھی حرام ہے، فائرنگ کرنا یہ بھی حرام، اور فائرنگ سے اللہ نہ کرے اگر کسی جان کا نقصان ہو جائے، موٹر سائیکل سائلنسر نکال کے موٹر سائیکل چلانا، عموماً یہ خبریں آتی ہیں کہ ہوائی فائرنگ ہوئی اور اندھی گولی سے کوئی نہ کوئی ہلاک ہو گیا، یہ سخت حرام کام، قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے، ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ میں سے، اور پھر یہ موٹر سائیکل کے سائلنسرز نکالنا، یہ لوگوں کو اذیت اور تکلیف دینا۔ ہمارے کراچی میں ساحل سمندر پہ فحش انداز کے انداز یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن کی اسلام ممانعت کرتا ہے، جو حرام ہے، سخت حرام ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو محاسبہ کریں کہ جو بھی پورا سال ختم ہوا، اس ایک سال میں ہم نے کیا اچیومنٹ کی ہے دین کے حوالے سے، اپنی دنیا کو بھی بہتر کیا، چونکہ دین اور دنیا اسلام کے اندر الگ الگ نہیں ہے، الدنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں آخرت میں اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو کیا اچیومنٹس ہوئی ہیں، کیا حاصل کرا، کتنی ترقی کی، کتنا آگے بڑھا دین میں، کتنا آگے بڑھا، اللہ کی کتنا قریب ہوا، اور اگر اچیومنٹس نہ ہو سکی تو آنے والے سال کے لیے نئے گول سیٹ کرنے، نئی حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ دوسرا، جتنی نعمتیں میسر ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور آنے والے سال کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نئے آنے والے سال کے اندر مزید خیر و برکت مجھے بھی پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے، ذکر و اذکار ہو، تسبیح و تعلیل ہو۔ لیکن جب فتح مکہ ہوئی اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا کہ سب سے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ کامیاب ہو گئے تو کیا کرنا ہے؟ کہا جی اللہ کی حمد و ثنا میں مزید اضافہ کر دینا ہے، اس کی اور زیادہ حمد و ثنا کریں، اس کی بارگاہ میں اور مغفرت طلب کریں، بے شک وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح جب دین مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کیا کیا گیا؟ جی خوشی کا اظہار کیا گیا، لیکن خوشی کیسے؟ اللہ کی نافرمانی والے کام نہیں، بلکہ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، شکر گزاری اور نافرمانی والے کاموں سے بچا گیا۔ تو بحیثیت مسلمان، جب ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کا تو معنی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا۔ ہماری خوشی ہو تو اللہ کے حکم کے مطابق منانی ہے، کوئی تکلیف دکھ اور پریشانی آ جائے تو اللہ اس کے رسول نے جو تعلیمات عطا کی اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، اپنے نفس کو راضی نہیں کرنا چاہیے، شیطان کے دھوکے اور فریب میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ جس رب نے خوشیاں عطا کی اس رب کی فرما برداری کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے وعدہ فرمایا لئن شکرتم
لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو نعمتوں میں مزید فراوانی ہوگی، مزید برکتیں عطا ہوں گی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے. تو جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، نافرمانی یا ناشکری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اس پہ شکر ادا نہ کرنا، بلکہ جس نے نعمتیں دی ہیں اس کی مرضی کے خلاف ان نعمتوں کو استعمال کرنا، یہ بھی ناشکراپن ہے. صحیح بات. تو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس نے اتنی فراوانی دی، خوشحالی دی، برکتیں عطا کریں، بجائے اس کے کہ ہم مزید سجدہ شکر ادا کریں، ہم شب توبہ منائیں، شب استغفار منائیں، شب حمد منائیں، بجائے اس کے ہم سارے کے سارے وہ والے کام کر رہے ہیں جو نافرمانی والے کام ہیں. اور اگلی صبح پر امید اٹھتے جی اب خیر و برکت ملے گی. صحیح. اللہ کی نافرمانی کر کر خیر و برکت کبھی ملنے والی نہیں ہے. خیر و برکت انہی کا مقدر ہوتی جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور شکر گزار بندے ہوتے ہیں. اس لیے مناسب طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق خوشی کا اظہار کریں. تو انشاءاللہ یہ جو حقیقی جو سال نو ہے اس کی جو خوشی ہے آپ کے لیے حقیقی خوشی کا مظہر بن سکتی ہے. بہت اچھی بات ہے. ہمیں کوئی خوشی مل جائے، ہمارے پاس دولت آ جائے، ہمیں کوئی منصب مل جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے حیائی کا ہمیں نا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، اور اب یہ تو اللہ نے ہمیں خوشی دے دی، اب ہم کیا خوشی بھی نہ منائیں؟ ہمیں اللہ نے یہ منصب دے دیا، ہمیں اللہ نے دولت دے دی، ہمیں اللہ نے یہ عطا فرما دیا ہے. تو اس پر تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ سجدہ شکر کرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نعمتوں تحدیث نعمت کے طور پر اس کا شکر ادا کر کے یہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ تیری عطا ہے، میرے کسب کے طور پر نہیں، تیری عطا کے سبب یہ مجھے عطا ہوا ہے. ایک بندہ مومن کا تو یہ مزاج ہے. لیکن جو عمومی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس سے بالکل مختلف منظر نظر آتا ہے، جس کے حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. بہرحال یہ اس پر اصلاح کی بہت ضرورت ہے، اور ظاہر ہے ہماری تہذیبی روایت کے برخلاف ہے، شرعی طور پر اس کے ظاہر اجازت نہیں ہے. مفتیان دین اور علماء حضرات اس کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ. تو ایک اور سوال کو شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آج مذہبی اور سماجی رسومات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور یہ باتیں وہ ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. ایسا نہیں کہ ہم نے اپنے طور پر اس کو ازیوم کر لیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کریں جناب ایسا ہوتا ہوگا یا ایسا ہوتا ہے. ایسا ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور کسی کو برا ماننے کی بات نہیں ہے. بطور مسلمان ہمیں اپنی اصلاح کے لیے کوششیں کرنی چاہیے اور اس کے لیے مستعد رہنا چاہیے. اب ایک اور چیز جو کہ خالصتاً مسجد سے تعلق رکھتی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. مجھ سے اب یہ فرمائیے گا کہ جماعت کے بعد مساجد میں ذکر کی بلند آواز میں ذکر کیا جاتا ہے، تو کیا فرمائے گا اس عمل کے حوالے سے؟ بہت سے لوگ کرتے ہوئے نظر، بعض مساجد میں ہم جاتے ہیں وہاں نہیں ہوتا ایسا، اور بہت سی مساجد میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس پر کیا کلام فرمائیے گا؟ دیکھیں، جو کرتے ہیں اور شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کرتے ہیں، کسی کی نماز میں خلل نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. جو نہیں کرتے ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا، کوئی وہ فرض واجب نہیں چھوڑ رہے. لیکن جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اس کو روکنا اللہ کے ذکر سے، تو یہ تو بڑی بری بات ہے، ٹھیک ہے نا. اب قرآن یہ فرماتے، دیکھیں بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو قرآن نے مطلقاً بیان فرمایا تو اس میں ہم قید نہیں لگا سکتے، وہ شریعت مطالعہ خود بیان کرتی ہے. مثال کے طور پر فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. یہ جو غیر مسلم تھے نا، یہود و نصارہ مشرکین، یہ حج کرنے کے بعد نا بڑی اونچی اونچی آواز میں کہتے تھے. کوئی کہتا تھا میرا ابا فلاں، میرا ابا فلاں، میرا دادا فلاں، میرا خاندان فلاں، میرا یہ نسب وہ نسب. تو کہا گیا کہ خدا کے بندے بنو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اور جتنی تڑپ کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو نا، اس سے زیادہ شدید طریقے سے اللہ کا ذکر کیا کرو. تو ظاہر ہے کہ وہ بلند آواز سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے. پھر لبیک اللہم لبیک آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، خانہ کعبہ میں جب طواف ہو رہا ہوتا ہے ہر کوئی بلند آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے. عرفات میں چلے جائیں ہر ایک اپنی اپنی دعاؤں میں لگا ہوا ہوتا ہے. مزدلفہ میں جائیں ہر کوئی اپنی اپنی دعاؤں میں لگا ہوا ہوتا ہے. تو اب کیا چاہتے ہیں کہ کوئی بلند آواز سے کرے ہی نہیں. اور دیکھیں ہر عمل میں نا اگر اس میں نرمی ہے تو اس کا ثواب ہے، لیکن سختی ہے تو اس میں زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے نا. تو دل میں پڑھنے میں تو نرمی ہے، آسانی ہے، لیکن زیادہ اونچی آواز میں پڑھنا اس میں مشقت ہے. تو بعض اوقات زیادہ ثواب زیادہ اونچی آواز میں پڑھنے میں ہے. قرآن کریم میں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو بغور سنو اور خاموش رہو. تو بھائی قرآن زور سے پڑھے گا تو ہمیں خاموش رہنا ہے نا، دل میں پڑھے گا تو کون سا خاموش ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب آئیے حدیث پاک کی طرف.
حضور نبی کریم علیہ السلام کے متعلق ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم من صلاۃ، کہ جب آقا علیہ السلام سلام پھیرتے یقول بصوتہ الاعلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو اونچی آواز میں فرمایا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا تو میں کبھی مسجد جاتا تھا کبھی نہیں جاتا تھا، یعنی نماز جماعت میں، تو فرمایا کہ جب یہ آواز آتی تھی نا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ نماز ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بلند آواز سے پڑھتے تھے تو آواز آتی تھی۔ اب جو مخالفین ہیں، جو اعتراض کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نا جی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، وہ تو فرماتا ہے کہ تم آوازاری کرو، اپنے رب کو پکارو لیکن آہستہ انداز میں۔ تو اس کا جواب یہ کہ ادعوا ربکم یہ دعا ہے، یہاں پر دعا کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اونچی آواز میں دعائیں نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہلکی آواز میں دعا کرو، اس کا تعلق ذکر الہی سے نہیں ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، فرمایا کہ اپنے رب کو یاد کرو آہستہ آواز میں، تضرع کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ۔ تو تفسیر روح البیان میں یہ بات موجود ہے کہ یہاں پر امام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو کسی قوم کی جہری نماز میں امامت کر رہا ہے نا تو اتنی زیادہ اونچی آواز میں نہ کرے، بس اتنی آواز میں کرے کہ نمازیوں کو آواز پہنچ جائے۔ زیادہ اونچی آواز میں کرے گا کسی کو تکلیف ہوگی تو اس میں گناہ گار ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر بالجہر کرنے والوں کو مسجد سے باہر نکالا، یہ باقاعدہ روایت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بڑے شد و مت سے کہا جاتا ہے۔ تو بھائی ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں، کیونکہ ہم اعتدال کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، کسی پر تان و تشنیع میں مقصود بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یاد رکھیں کہ یعنی نماز کے بعد جب مل کر سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو یہ خیال رکھا جائے کہ کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں اتنی آواز ہو کہ اس کی نماز میں خلل نہ پڑے، یا نماز کے بعد کوئی ذکر میں مشغول ہے، اپنی دعائیں کر رہا ہے تو اس کی دعا میں فرق نہ پڑے، کوئی قرآن کریم کی تلاوت میں لگ گیا ہے اس کی تلاوت میں فرق نہ پڑے۔ ذکر کی شرعی حیثیت جی بتا دیجیے نا۔ اچھا، اسی طریقے سے میں عرض کر رہا ہوں، یا کسی گھر سے مسجد اتنی قریب ہے، بعض دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ اونچی آواز میں تو کوئی مریض ہے، کوئی سو رہا ہے، اس کے سونے میں خلل نہ پڑے، اس کے مرض جو بیچارہ مریض ہے اسے تکلیف نہ پہنچے، اتنی آواز میں ذکر کریں کہ زیادہ اونچی بھی نہ ہو زیادہ نیچے بھی نہ ہو، بس ہلکی آواز میں اب کر لیں۔ اور جہاں پر سب نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، مثال کے طور پر عصر کی نماز ہے، اب اس کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہے، تو ذرا توقف کے بعد اونچی آواز میں کر لیا جائے تو کوئی نماز میں نہیں ہوتا، کوئی قرآن کی تلاوت میں نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں حرج واقع ہو تو وہاں پر تھوڑی آواز آہستہ کر لیں، جہاں حرج نہیں ہے تو وہاں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ذکر اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَإِن ذَكَرَنِي فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، میرا بندہ اگر مجھے یاد کرتا ہے نا میں اپنے جی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور میرا بندہ اگر جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں سن لو میں فرشتوں کی جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ اچھا وہ سب چونکہ اب یہ ہمارے مذہبی رسومات اور روایات اور ہماری جو سماج سے متعلق چیزیں اس کی جو ہمارے ہاں ایک بے ہنگم معاشرے میں ہوتی ہوئی چیزیں نظر آتی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی مذہب کا حصہ ہے، تو اس حوالے سے چند اصلاحی کلمات کیا فرمائیے گا پیغام کی صورت میں؟ رئیس بھائی سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رسم رواج روایات ثقافت دن ایام یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ سب سے بلند و بالا ہیں۔ ہم بحیثیت قوم صرف رسم رواج میں رو کر جو ہے نا وہ کھو کر رہ گئے، صرف رسموں تک اپنے آپ کو محدود کر لیا ہم نے، اور چند رسموں کے نام کو ہی اسلام سمجھ لیا ہے، ان چند دن منانے کو ہی ہم نے جو ہے نا وہ پاکستان سے محبت کا تقاضا سمجھ لیا ہے، حالانکہ حقیقت اس سے بہت دور ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری، دین اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ حقیقت ہے۔ رسم و رواج نہ بھی ہو تو اس سے دین پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو جو جس درجے کے اندر جو چیز ہے اس کو اسی درجے میں رکھا جائے، جو مستحب ہے اسے مستحب رکھا جائے، فرض اور واجب نہ بنایا، جس طرح مفتی صاحب نے بار بار ارشاد فرمایا اعتدال کی راہ اختیار کی جائے۔ ہم میت پر بھی رسم و رواج کے اندر پڑے ہوئے ہیں، شادی بیاہ میں بھی رسم و رواج کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بچے کی پیدائش ہو تو رسم و رواج کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہر معاملے میں رسم رواج اوپر ہے، دین اور شریعت نیچے، معاذ اللہ اس کو ہم نے پسے پش ڈالا ہوا ہے۔ تو خدا کے واسطے اس کو چھوڑیں اور قرآن و سنت کو سب سے بلند و بالا رکھیں، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی بہت سہولت والی ہو جائے گی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ اور وسیلہ بنے گی۔ زندگی کے تمام معاملات کے اندر رسم
بعد میں خاندان، بعد میں قبیلہ، بعد میں اللہ اس کے رسول کا حکم سب سے اوپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا وہ سب چونکہ رسم و رواج کی بات ہو رہی ہے تو لوگ عام طور پہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ظاہر ہے ہمارے لیے پیمانہ تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اقوال ہیں، سلف صالحین کا طریقہ کار ہے. کچھ چیزیں اگر وہاں سے نہ ملے بائی دی وے، بعض ہماری رسومات ایسی ہے کہ چلے جناب وہاں سے، تو پھر کس طرح انسان اس کو موٹیویٹ کر کے جناب آپ اس طرح شرعی طور پر اس کو، تو کیا اس کا طریقہ کار ہے، ہماری اصلاح ہمارے معاشرے کی؟ قبلہ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی. دیکھیے بہت سی چیزیں جو اس دور میں نہیں تھیں، مثال کے طور پر مسجد کے مینار بنانا، ٹھیک ہے، گنبد. اچھا قرآن اس صورت میں نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے بخاری شریف نہیں تھی، سیاستہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو اب اس دور میں ہو رہی ہیں. تو ہر نئی چیز کو اگر ہم رد کریں گے تو پھر تو یہ مطلب مسلمانوں کو ٹھکانہ نہیں رہے گا، پھر ہر کوئی مسلمان بدعتی ہو جائے گا. ہاں بالکل ایسا. اور ساری کام اسی طرح جمعۃ المبارک کی جو اذان ہے، جو اذان ثانی ہے، اذان اول ہے، یہ بدعت ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رائج ہوئی، آج سب دے رہے ہیں. تو دیکھا یہ جائے گا کہ کوئی نیا کام جو اس دور مصطفیٰ یا دور صحابہ میں نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الرضوان، تو دیکھا جائے گا کہ یہ کام شریعت سے ٹکراتا ہے یا نہیں ٹکراتا، بلکہ شریعت مطالعہ کا معاون اور مددگار بن جاتا ہے تو وہ کام بالکل صحیح ہے، اس پر ثواب ملے گا. اور شریعت سے ذرہ برابر بھی ٹکراتا ہے اسے لات مار کر ٹھوکر ماریں، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. میں آخری بات یہاں عرض کروں گا، جہاز میں بھی میں نے کئی مناظر دیکھے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے جو کہ غیر شرعی مشروب پی رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ کھانا سرو کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حلال. میں نے کل ایک غیر ملکی کوئی بزنس مین تھا، میں نے اس کا آرٹیکل پڑھا، اس نے کہا کہ میرے پاس، اس نے کسی ملک کا نام لیا، اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی فلاں کمپنی کا لیبل جعلی طور پر لگا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. اور کہا کہ یعنی جو الٹے کام ہے وہ کہتے ہیں. جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا کھانا حلال نہیں ہوتا، ہم نہیں کھائیں گے. تو اسلام کو دل سے اپنائیں، رسوم و رواج کی طرف نہ لے جائیں، دل سے اپنائیں، دل سے ہمارا گیٹ اپ بھی ہو، ہمارا دل بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے اور بڑی صراحت کے ساتھ آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں، اصلاحی انداز. ہمارے علماء حضرات یہ وارثان محراب و منبر ہے، اپنے اپنے منصب کے تحت اپنے اپنے مقامات سے یہ ضروری اس بات کا اعلان کرتے ہیں، لیکن ARYQ TV ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم تمام ہی ناظرین کو اصلاح کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو ہمیں زندگی جس طرح گزارنی چاہیے، جو ہمارا دین اور ہماری شریعت جو ہمیں اجازت دیتی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جو بہترین پیغامات ہوتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ARYQ TV کے ذریعے آپ تک پہنچا کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ الحمدللہ اب ابتدا سے جاری ہے اور اللہ پاک اس سلسلے کو اسی طرح جاری و ساری فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.